قبلہ میر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کتنی رکعتیں ہیں اور ٹائم پیریڈ اس کا کیا ہوتا ہے، کس ٹائم تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے؟ تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا شرط ہے. چاہے 1 منٹ کے لیے سو گیا، چند سیکنڈ کے لیے سو گیا، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی عشاء کے بعد، تو اب اس کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا. اس میں یہ نہیں کہ 12 بجے شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت یا رات کے 4 بجے شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بس جب بھی سویا. اب آج کل جیسے ہمارے یہاں 8:15 بجے عشاء کی جماعت ہے، فرض نماز پڑھ کر ہی بیٹھے بیٹھے اس کو اونگ آ گئی، 2-4 جھٹکے مارے اور سو گیا تھا، اس کے تہجد کا وقت شروع ہو گیا. اب رات میں جب بھی یہ نفل پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائیں گے. صلاۃ اللیل میں یہ جو نوافل ہے رات کے، بلکہ سارے نوافل میں تہجد سب سے افضل ہے. اور بہتر یہ کہ وتر تہجد پڑھ کر بعد میں پڑھے، لیٹ نائٹ. تو اس میں جبکہ جاگنے پر قدرت رکھتا ہو تو وتر رکھ دے، باقی آخر میں پڑھے. ورنہ پھر یہ کہ اگر خطرہ ہے کہ اٹھے گا ہی نہیں تو پھر وتر بھلے پہلے سے پڑھ لے، یہ بھی افضل ہے. اگر تہجد پڑھتا بھی ہے، اٹھ بھی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، پھر بھی وتر اگر وہ جلدی پڑھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے جو میں نے بتایا. واللہ تعالی اعلم. اچھا، کتنی رکعتیں ہیں؟ اس میں کم از کم 2 رکعتیں، 8 سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 8 بھی، اور مشائخ سے، بزرگوں سے 12 بھی ثابت ہے. تو بہرحال یہ کہ کم از کم 2 رکعت بھی پڑھے گا تو تہجد ہو جائے گی اس کی، وہ تہجد گزار میں شمار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں آدمی ریا سے بچ سکتا ہے. اگر یہ رات کو گھر میں پڑھے تو کون دیکھتا ہے، گھر کے افراد بھی سوئے پڑے ہوتے ہوں گے. جب تک خود نہ بتائیں. مسئلہ یہ کہ خود بتانے کو بڑا جی چاہتا ہے. آپ کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اتنے عرصے سے میری کوئی تہجد نہیں چھوٹی. یوں کر کے بعضوں کا بندہ پھول گئے، جوش میں آ کے بتا دیتا ہے اور گیا کام سے. خیر بتانا ریا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بچنا بہت مشکل ہے کہ جو بتاتا پھرے اور ریاکاری بھی نہ ہو، یہ تھوڑا دشوار ہے. کوئی ایسا پیشوا ہے، استاد ہے، اور اس کی 100% یہ نیت ہے بتانے میں کہ تاکہ میرے شاگرد یا میرے مرید یا میرے ماتحت جو ہیں یہ بھی تہجد کا ان کو شوق بڑھے گا، یہ میری پیروی کرنے کے حریص ہیں. اور اس طرح اس کا دل بھی کنٹرول میں ہے کہ ریا میں نہیں پڑھ رہا اور 100% یہ نیت ہے، تو بتانے میں اس کو ثواب ملے گا. لیکن یہ ہے بہت دشوار اس طرح اپنی نیت کو سنبھالنا، یہ ذہن میں رہے. کیونکہ اگر کوئی بولے نا کہ میں روز 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا تو کوئی اس کو اتنا رسپانس نہیں ملے گا. کوئی کہے نا میں روز تہجد پڑھتا ہوں، اچھا بھائی دعا میں یاد رکھنا، ہے نا، یوں بولیں گے. ان لوگوں کی ایک عجیب لوجک ہے. آپ بولیں گے میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، عالم کورس کیا ہوا ہے، درس نظامی کیا ہوا ہے. اچھا میں حافظ قرآن ہوں. اچھا حافظ صاحب ماشاء اللہ، دعا میں یاد رکھنا. تو اس معاشرے میں حالانکہ حافظ ہونا اچھی بات ہے، عالم کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن اس کو مطلب اتنا رسپانس نہیں دیں گے. 5 نماز کی اہمیت یقیناً زیادہ ہے، اور تہجد اپنی جگہ پر ہے، لیکن تہجد گزار کی اہمیت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے میں 5 ٹائم کی نماز والے کی اتنی اہمیت نہیں ہے. پر یہ ہماری سوچیں ہیں. رات بھر کوئی اگر دین کی خدمت کرتا ہے نا، دینی مطالعہ کرتا ہے یا کوئی دینی کتاب لکھتا ہے، اس کو کوئی نہیں بولے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے. ہاں، جو تسبیح اور مصلی جس کے پاس ہے نا، بیٹھا ہوا تو بہت پہنچا ہوا ہے، بہت بھلے اس کے مخارج جیسے بھی ہوں، اس کو پڑھنا بھی آتا ہو یا نہ آتا ہو، یہ بڑا عبادت گزار ہے. بس اس کی خدمت کرو، اس سے دعائیں لو.
اگرچہ جو صحیح عبادت کرتا ہے رات کو بے شک وہ عبادت گزار ہے، لیکن میں عوام کی سوچ بتا رہا ہوں کہ وہ جو اصل مال ہے نا اس پر توجہ نہیں ہوتی، کہ جو علم دین ہے یہ ظاہر ہے یہ عام عبادتوں سے تو نوافل اور اس سے سب سے افضل ترین عمل ہے، علم دین حاصل کرنا، اس کو عام کرنا وغیرہ، اس کے اپنے فضائل ہیں، اس پر آدمی کی توجہ نہیں، بلکہ اس سے تو روکنے والے ڈھیر سارے ملیں گے، نعوذ باللہ، کہ مولوی بنے گا تو بھوکا مر جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے کہنے والا خود سب کو پالتا ہے نا، تو اس لیے یہ مولوی کو رزق نہیں دے گا، سمجھے؟ تو ایسی عجیب عجیب تصورات ہیں لوگوں کے، علم سے تو انسان بنتا ہے، باقی تو اب بزرگوں کے تو اقوال ہے کہ عالم ہی انسان ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، ورنہ جو وہ علم نہیں ہوتا تو انجان و اندھا برابر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اندھوں کی طرح کام کرتا ہے، بھلے ظاہری آنکھیں کھلی ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ پاک علم دین بھی نصیب کرے، تہجد گزار بھی ہمیں بنائے، اور نفلی عبادت کی بھی سعادت بخشے، اور فرائض میں کوتاہی اور غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔